بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری۔ ایک نئی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، بلوچستان میں سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے۔ نہ صرف سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے بات کریں گے بلکہ ان سفارتی پہلوؤں پر بھی بات کریں گے جو آج کل جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کچھ ان سوالات پر جو اس وقت قومی سطح پر زیر بحث ہیں۔ ان تمام ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر شہیر سیالوی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ سر حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے کچھ جو ہے تعریفی کلمات کہے گئے، ان کو سراہا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں، نمبر 1 تو جب آپ طاقتور ہوتے ہیں، جب آپ فاتح ہوتے ہیں تو دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے۔ لیکن ایک چیز میں لازمی کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی کی تعریف بلا وجہ نہیں کرتا۔ وہ آپ کی تعریف کرے گا، 2-3 مہینے بعد کوئی لمبی فٹیگ آپ پہ ڈال دے گا۔ لہٰذا پاکستان کو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو اس وقت یہ انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب آپ جنگ جیتتے ہیں اس کے بعد ہر مہینے کے بعد یہ ایک طیارہ بڑھا دیتا ہے۔ اس بار پرسوں کے بیان میں اس نے 11 طیارے ہندوستان کے گرا دیے تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جو مودی کے ساتھ کھڑے ہو کے بار بار ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کی ٹرمینالوجی استعمال کرتا رہا ہو، ایسا شخص جو بچر آف گجرات کو پریفر کرتا ہو پاکستان کے اوپر، ایسا شخص اچانک بچر آف گجرات سے ناراض ہو گیا ہو، جو اس کا آئیڈیولوجیکل پارٹنر بھی ہے، آئیڈیولوجیکل بردر بھی ہے، اس سے ناراض ہو کے وہ اچانک پرو پاکستان کیوں ہو گیا؟ تو اس نے مستقبل میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے فٹیگ ڈالنی ہے۔ Now it depends on the military and political leadership of Pakistan کہ وہ کس طریقے سے بڑے پیار محبت سے انہیں ٹیکل کرے۔ جس طرح وہ جہاز بڑھا دے، آپ ٹھیک ہے، آپ نوبل پرائز بھی اناؤنس کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یار وہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ سیلف آبسیسڈ ہے، اس کو اس کی تعریف سننے کا وہ شوقین ہے، اور آپ اس کی تعریفیں کر کے بس اپنے آپ کو بچاؤ کر رہے ہیں کہ یار یہ اس طرح کا، مطلب ایک محلے کا ایک باولا کتا ہوتا ہے نا، اس کو جب تک آپ وہ ہڈی دیتے رہیں گے وہ آپ کو بخش دے گا۔ جس دن آپ نے اسے ہڈی نہ دی وہ آ کے آپ کو کاٹے گا، تو ون فائن ڈے یہ کاٹے گا ضرور۔ آپ کس طریقے سے خیر آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کے جو بیانات دیے جاتے ہیں ان سے عالمی سفارتی لحاظ سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں، فائدہ نقصان پاکستان کا، اپنے حصے کی جنگ پاکستان نے خود لڑی ہے، آگے بھی خود لڑے گا۔ فائدہ نقصان بھی اپنے حصے کے پاکستان نے خود ہی دیکھنے۔ ٹرمپ کی تعریفوں سے کبھی بھی ہمارے IMF کے قرضے ختم نہیں ہوئے، کبھی بھی مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کل کو اسرائیل جب پاکستان پہ اٹیک کرے تو ٹرمپ بولے نہیں میں تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ایران کے بعد اس نے آپ پہ آنا ہی آنا ہے، اور یہ پاکستان بہت اچھے سے جانتا ہے۔ وہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں نا، وہ جتنا پریز کر لیں وہ گھاس تو کھاتے نہیں ہیں، وہ اس کی نیچر تو جانتے ہیں کہ وٹ از ہی اپ ٹو۔ اور ماضی میں یوکرین کو بھی اس نے بہت زیادہ آگے کیا تھا روس کے، اور پھر چھوڑ دیا، مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو انڈیا کو بھی اس نے آگے کر لیا تھا ہمارے لیے، اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا اس کو، اور ابھی اسی کے جہاز گرائے جا رہا ہے۔ تو جو اپنے سگوں کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ رائٹ، ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ مستونگ میں BLA کے دہشت گردوں نے جو ہے ایک مواصلاتی ٹاور کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، جسے FC بلوچستان نوٹ نے جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو خراج تحسین ہے اپنے FC کے جوانوں کو، اپنے غازیوں کو، اور یہ ہماری طرف سے میں سمجھتا ہوں فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اپنی دھرتی ماں کا دفاع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ سابق صوبائی وزیر تارا چند بلوچ نے جو ہے کچھ بیان دیے ہیں، لیکن اب وہ خود بیرون ملک جو ہے وہ منتقل ہو چکے ہیں، لیکن وہ بلوچستان کے 1948 کے الحاق پر سوال اٹھایا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جب وہ اقتدار میں رہتے ہوئے یہ سوال کرتے تو کوئی بات بھی تھی، اب جب وہ حالات بدل چکے ہیں تو وہ اس سوال کو زیر بحث لا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ پہلے جب ان کو ریاست پالتی تھی تو تب ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، جب یہ وزیر رہے تھے تب ایوری تھنگ واز گوئنگ ویری گڈ۔ جب آپ سے وہ مرات لے لی گئیں، یا آپ جب ہار گئے، یا آپ جن کے بوٹ پالش کر کے جیتتے تھے اب ان کے بوٹ آپ کے کوئی بھائی یا کزن پالش کرنے لگ گئے، وہ جیت گئے، تو اب آپ الحاق بلوچستان پہ سوال اٹھا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو شرم آنی چاہیے یہ سوال کرتے ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک پراپر شاہی جرگہ ہوا تھا،
تمام قبائلی عمائدین نے متفقہ طور پہ پاکستان کا ساتھ دیا تھا. اور آج جو خان آف کلات کی وارث ہیں, ایکچوئل تو ہی از ان کلات, لیکن ان کے بزرگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے اپنے الفاظ ہیں, جو ناراض ہیں پاکستان سے, ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ان کے جو دادا تھے خان آف کلات, وہ چاہتے تھے کلات کو ایک الگ ریاست بنانا یا بلوچستان کو, تو انہوں نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف انہیں حاصل ہوا. اینڈ ہی سیڈ کہ ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بنے, مطلب جو اس نے الفاظ استعمال کیے کہ کہتے ہیں میرے دادا نے مجھے کہا تھا کہ نبی پاک سیڈ کہ there is a country which is being made on the name of Islam and you are trying to betray it. ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بن رہا ہے تم اس سے خیانت کر رہے ہو. کہتے ہیں میرے دادا نے کہا اب ہم پہ لازم ہے پاکستان کا ساتھ دینا. اچھا, اس کے بعد شاہی جرگے ہوئے, ہر قوم خطے قبیلے کے بندے نے, چاہے وہ بلوچ ہو, وہ براوی بولتا ہو, وہ پشتو بولتا ہو, وہ ہزارہ کمیونٹی, تو دے اسٹوڈ اپ ود پاکستان. انہیں پتا ہے کہ ہماری بقا, ہماری سلامتی پاکستان کے ساتھ ہے. تو ابھی اگر کسی کوئی بے روزگار ہو گیا اور اس کو روزگار پڑوس سے مل رہا ہے, وہ اس طرح کی بات کر بھی لے تو اس کی کیا وقت ہے؟ وقت ہی کوئی نہیں. نوشکی میں ایک امام کے معصوم بچوں کے قتل کے واقعے پر یہ جو انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں یہ ہمیشہ خاموش نظر آتے ہیں. بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کسی ایک واقعے پر بڑا شور مچایا جاتا ہے اور کوئی اس طرح کا سنگین واقعہ ہوتا ہے تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہ کھلا تضاد نہیں ہے, بلکہ انسانی حقوق کے اگر آپ علمبردار ہیں تو آپ کی آواز تو یکساں ہونی چاہیے نا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. روس میں نا جب کمیونسٹ انقلاب آیا تھا, اب آئی ڈونٹ نو مثال سچی ہے جھوٹی ہے, لیکن یہ ہے کہ مثال ہے, تو اس کے صدر کے خلاف سارے پارلیمنٹیرینز کھڑے ہو گئے کہ تم نے لوگوں کو کچا چبا لیا, لوگوں کو مارا, ماس مرڈرز کیے, سارا کچھ کیا. اس نے کہا آئی ول گیو یو اٹس آنسر ٹمارو. کوئی مسئلہ کہ اس نے سوال یہ کیا کہ لوگ کیا سوچیں گے. وہ اگلے دن آیا, یہ تھوڑے سے جواب لمبا ہے, وہ اگلے دن آیا پارلیمان میں, اس نے ایک مرغی اٹھائی ہوئی تھی ہاتھ میں اور اس نے اس کا ایک پر ادھیڑے دیا, اس نے چیخی چلائی, تھوڑا سا آ گیا ایک اور پر ادھیڑا, پھر پارلیمان کے لوگ بھی, پارلیمنٹیرینز بھی چیخے کہ تم کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. لیکن اس نے کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کی ساری سکن نظر آنے لگی, اس نے سارے پر اتار دیا. اب سارے اسے لان تان کریں, اتنے میں اس نے پٹخ کے مرغی کو نیچے پھینکا, وہ پھر پڑپڑائی, چیخی, مطلب ایک چیخم دھاڑم پارلیمان میں بھی شروع ہو گئی. اتنے میں اس نے اپنی جیب سے دانے نکالے, پھینکتا گیا اور جا کے کرسی پہ بیٹھا. مرغی جو ہے وہ دانے کھاتی رہی آ کے اس کے قدموں میں پھر کھڑی ہو گئی. اس نے کہ دنیا کا میں اس طرح خاموش کر لوں. تو یہ جو نوشکی کے امام کے بچوں کی شہادت پہ خاموش ہے, یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز, ان کو خاموش کون کرواتا ہے؟ سوال یہ. اچھا, اور یہ جب شور مچاتے ہیں تو کس کے کہنے پہ یہ شور اب آپ سمجھ گئے, تو ان کو دانا کہیں اور سے ڈل رہا ہے. ٹرو, بہت اچھے الفاظ میں آپ نے بیان کیا. خیر, ہم بات کرتے ہیں سرتار اختر مینگل کے حوالے سے. ایکس اسپیس پر ایسے افراد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہیں دیکھا گیا جن پر تشدد کی حمایت کے الزامات عائد ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں قومی سیاسی رہنما ایسے انارسی سے مکالمہ کرتا ہے, وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, ان کی کیا کس چیز کی وہ نشاندہی کریں؟ کسی بھی اعتبار سے جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ آپ ایک بی ایل اے کے سمپتھائزر اور بی ایل اے کے ممبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اسپیشلی ڈاکٹر تارا وہ سپورٹ کرتا ہے جو بلوچستان میں مزدوروں کا قتل عام ہو رہا ہے, یا تو سردار صاحب وہاں بیٹھیں اور بولیں کہ ڈاکٹر تم نے بات غلط کی ہے, بکواس کی ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میرا یہ موقف ہے, پھر تو ٹھیک ہے. انڈین میڈیا پہ ہم بھی بیٹھے ہیں, کوئی ہمیں کیوں نہیں کہتا کہ ہمیں تکلیف ہوئی, آپ بیٹھیں, کیونکہ ہم ان کی مذمت کرنے بیٹھے ہیں. آپ بیٹھے ہیں فورم پہ, بیٹھنے پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ جب اس کی حمایت میں بیٹھے ہیں, بول کہہ رہے ہیں, اس پہ اعتراض ہے. وہی اس پہ لوگ پھر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. ٹرو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بشیر زیب اور اللہ نذر کے جو آنے والا وقت ہے اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں؟ کیا ان کی گرفتاریوں کے کوئی چانسز ہیں؟ کیا کل کی ایک ویڈیو آئی ہے, 5-6 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, بی ایل اے کے جھنڈا اٹھا کے, ایک نے سر پہ باندھا ہوا تھا اور برآمدات کو گالیاں دے رہے تھے. خود تو باہر بیٹھے ہوئے ہو, پیسے کھا رہے ہو اسرائیل سے, انڈیا سے, اور ہم ادھر ذلیل ہو رہے ہیں. اچھا, جانتے وہ بھی ہیں. ہاں, سمجھ گئے ہو گئے, ہم ادھر ذلیل ہو رہے ہیں. اب اگر ہمارے علاقے میں کوئی بندہ تمہارا نظر آئے یا بشیر زیب کے بندے بول لیتے تو ہم اسے ماریں گے. تو آپس میں ان لوگوں کا مقابلہ ہوگا. یہ چودراہٹ کی جنگ جس طرح ہمارے پولیٹیشینز میں دیکھیں, نون, پی پی, پی ٹی آئی, یہ 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز,
آپس میں بیٹھیں گے بھی نا تو منافقت کریں گے کہیں نہ کہیں. کیوں کریں گے؟ اقتدار کی جنگ ہے. تو یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں ان کا بھی اصل مقصد تو مسئلہ تو اقتدار ہے, اصل مسئلہ تو پیسہ ہے, اصل مسئلہ تو پاور پالیٹکس ہے. تو ایک سیپریٹسٹ کو اگر 4 پیسہ ایکسٹرا مل رہا ہے اور وہ عوام کو زیادہ گیدر کر رہا ہے تو the second one would automatically get jealous from him. تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے. تو یہ لڑیں گے اور ایک وقت آئے گا جب یہ آپس میں ایک دوسرے کی مخبریاں کریں گے. ایسے ہی بلوچستان میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کی سرگرمیوں پہ مبینہ بیرونی معاونت کے دعووں کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ کسی نے دعویٰ کر دیا, کسی نے الزام لگا دیا. جب ایسے تھنک ٹینکس بنے میبری کے نام سے اور وہ خود یہ چیز تسلیم کریں کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور ہم سپورٹ کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے پھر یہ دعوے اور پھر یہ الزامات نہیں رہتے, یہ حقائق ہوتے ہیں. اب جب آپ کو پتہ ہے ریاست پاکستان کو کہ آپ کا اصل دشمن بی ایل اے, بی آر اے, بی ایل ایف نہیں ہے, یہ دہشت گرد کے چھوٹے چھوٹے ٹاؤٹس ہیں, اصل دہشت گرد کوئی اور ہے, تو ریاست کو چاہیے کہ ابھی اس کو اس محاذ پہ شکست دے کہ وہ بچے پیدا کر کے پاکستان نہ بھیجے. آپ سمجھ سکتے ہیں, ان کا مقابلہ کرے. ہم کب تک اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے؟ اپنے فوجی بھی شہید کروائیں, اپنے کولیٹرل ڈیمیج میں سیولینز بھی شہید کروائیں, اور دہشت گرد جو لوکل سطح پہ ہائر کیے جاتے ہیں وہ بھی کوئی انڈیا سے تو ہائر نہیں کیے جاتے کہ انڈین اٹھ کے آئے گا اور ادھر آ کے مارے گا. لوکل لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے. تو جو اس کے پیچھے اصل وہ بدبخت بیٹھا ہوا ہے, تو یہ چیز کنفرم ہے کہ بشیر زیب, اللہ نظر, یہ جو بھی ہیں ان کے پیچھے بیرونی فنڈنگ کے شواہد موجود ہیں. آپ ایک چیز دیکھیں, ایک مشین ہے وہ بار بار بندوقیں بنائی جا رہی ہے. آپ جا کے جناب بندوقوں کو گولی مار رہے ہیں, بھائی مشین کو کیوں نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, وہ مشین کو گولی ماریں گے تو مشین نقصان دے دے گی. مشین کا کوئی تار شار کاٹ دیں, کوئی بجلی کا سوئچ ہٹا دیں, کہیں پانی پھینک دیں, مطلب ایوری ون نوز وٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو. تھوڑا سا اپنے اندر سے نا وہ خوف نکالنا ہے. بے شک, تو مطلب آئی تھنک میسج would have been conveyed, اور انشاءاللہ پاکستان کرے گا, ایسا کرے گا انشاءاللہ, اور اسی میں ہماری پکڑ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. بلوچستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے, بلوچستان میں مسائل بھی ہیں, امکانات بھی ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ راستہ کون سا اختیار کرنا ہے اور اس راستے تک ہم نے پہنچنا ہے. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.